السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دنیا میں ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن کامیاب ہونے کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں، کچھ عادات اپنانی پڑتی ہیں، کچھ کوششیں کرنی پڑتی ہیں. ہم سب تمنا تو رکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس تمنا کی تکمیل میں، ہاں وہ کسی بھی چیز کی تمنا، کسی بھی تمنا کی تکمیل میں کرنا کیا ہوتا ہے، اس پر توجہ نہیں دیتے. بحیثیت مسلمان ہم سب اپنی منزل جنت سمجھتے ہیں، لیکن جنت تک پہنچنے کے لیے، اس اصل کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اور مستقل بنیادوں پر کیا کرنا ہے. استقامت کے ساتھ مسلسل جدوجہد اور مسلسل کوشش کس چیز کی کرنی ہے؟ وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا، اللہ کو راضی کرنا. ہر وہ کام کرنا ہے جس سے وہ خوش ہو جائے، اور ہر اس چیز سے بچنا ہے جس سے وہ ناراض ہو. اب آپ دیکھیے کہ چھوٹا سا بھی کوئی کام کرنا ہو تو اس کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ پلاننگ. بالکل پلاننگ کرتے ہیں. جو لوگ کسی بھی کام، کسی بھی اہم موقع سے پہلے پراپر پلاننگ کرتے ہیں اور پورے غور و فکر کے ساتھ ساری چیزوں کا احاطہ کرتے ہیں اور پھر اس کو عملی شکل دیتے ہیں، وہ منزل تک پہنچ جاتے ہیں اللہ کے فضل اور اذن سے. لیکن جو لوگ بغیر پلاننگ کے سفر شروع کر دیتے ہیں، پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ راستہ بھولتے ہیں اور بہت سی ٹھوکریں کھا کے منزل تک پہنچتے ہیں اور اس طرح اپنا بہت سا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں. ایک شخص جس کا نام اسٹیون کوے ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس کی تقریباً 1.5 کروڑ کاپیاں بکی ہیں. چند سو چند ہزار میں 1.5 کروڑ. اور وہ کتاب ہے مختلف لوگوں کے ماضی کے، حال کے، مختلف علاقوں کے، مختلف جگہوں کے، مختلف کاموں اور پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے حالات کا جائزہ لے کر ان پر اسٹڈی کر کے، تو اس شخص نے 7 ایسی چیزوں کی نشاندہی کی ہے کہ جن چیزوں کو اگر لوگ اختیار کر لیں تو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. ان عادات میں، ان کرنے کے کاموں میں سب سے پہلا کام اور سب سے پہلی چیز کامیاب لوگوں کی جو عادت اور طریقہ ہوتا ہے، وہ اس نے یہی بتایا ہے کہ وہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے پوری پلاننگ کرتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، کتنے وقت میں کرنا ہے، کس طریقے پر کرنا ہے. اور پھر جب وہ کام شروع ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے سے ہی تیار ہوتے ہیں اور اس وقت پھر انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ پینک نہیں ہوتے، بالکل مطمئن ہوتے ہیں، سکون سے اپنا کام کرتے ہیں، اپنے کام کو انجوائے کرتے ہیں اور پھر جس مقصد کے لیے وہ کام شروع کرتے ہیں اس مقصد کو پا بھی لیتے ہیں. ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کامیابی صرف چند لوگوں کے حصے میں لکھ دی ہے اور باقیوں کو حصہ نہیں دیا. اس میں سے سب کو صلاحیتیں دی، سب کو سننے، بولنے، دیکھنے، غور و فکر کرنے کی صلاحیت دی ہے، مواقع دیے ہیں، زندگی دی ہے، صحت دی، بے شمار چیزیں دی، بے شمار نعمتیں ہر ایک کے پاس ہیں. لیکن ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ اسی وقت میں، اسی زندگی میں، انہی صلاحیتوں میں بہت کچھ کر جاتے ہیں اور کچھ لوگ صرف وقت ضائع کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو اس کو اگر ایک چھوٹے پیمانے پر دیکھا جائے، مثلا آج کے اس پروگرام کی تیاری اور پلاننگ، کہ آپ نے سوچا کہ آپ نے یہاں آنا ہے
تو آپ نے کس کس چیز کا بندوبست کیا؟ آپ سب خواتین ہیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھا ہوگا کہ اس وقت میں جب میں گھر سے باہر ہوں گی تو میرے گھر کے کام کون کرے، پھر میں کس طرح جاؤں گی، کس وقت پہنچنا ہے، کس وقت وہاں سے نکلنا ہے، بعد میں کیا کرنا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہاں جا کر کیا کرنا ہے، وہاں سے کیا لے کر آنا ہے۔ مثلاً اگر آپ بازار جاتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی لسٹ ہی نہیں، کوئی سوچ ہی نہیں کہ کیا خریدنا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وہاں جا کے گلی گلی پھریں گے، دکان دکان گھومیں گے، اور اس کے بعد کیا لے کر آئیں گے؟ ہو سکتا ہے ادھر ادھر کی کچھ چیزیں اٹھا لیں اور گھر آئے تو کہ وہ تو یاد ہی نہیں رہی، فلاں چیز بھی مجھے چاہیے تھی، وہ تو لی ہی نہیں۔ اب ہمارے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان سے پہلے ہی ہمیں اس کی تیاری کرنی، اس کی پلاننگ کرنی کہ ہم نے یہ مہینہ کیسے گزارنا ہے، کس طرح اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری زندگی میں اگلا رمضان آتا بھی ہے کہ نہیں آتا۔ اور جو شخص اس مہینے کی جتنی قدر و قیمت پہچانتا ہے اتنی ہی زیادہ وہ اس کے لیے تیاری کرے گا، پلاننگ کرے گا، اس کا انتظار کرے گا، اور پھر سکون کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہوگا، اپنے سارے فرائض پورے کرے گا، سارے وہ کام جو کرنے چاہیے اس مہینے میں، جن کے کرنے کا فائدہ ہے، ان کے بارے میں علم حاصل کرے گا، اور پھر وہ کر بھی گزرے گا۔ ہو سکتا ہے تھوڑی بہت چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں، لیکن ایسا شخص جو تیاری کے ساتھ رمضان میں داخل ہوتا ہے اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے جو اچانک اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو آئیے آج ہم سب مل کر رمضان کے بارے میں کچھ ذہنی تیاری کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کچھ عملی تیاری گھروں میں جا کر بھی کرتے ہیں۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے پہلے سے ہی لیکچر سن رکھے ہوں گے، کچھ ذہنی طور پر آپ تیار بھی ہوں گے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اگر بار بار بھی دہرایا جائے تو وہ کم ہوتی، ہر دفعہ ان کی وجہ سے کچھ نئے عمل کے نقطے سامنے آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات کسی کام کے کرنے میں اتنی دیر نہیں لگتی جتنی اس کی تیاری میں لگتی ہے۔ کئی دفعہ آپ نے کچھ کھانے ایسے بنائے ہوں گے کہ جن سے پہلے بازار سے سودا سلف لانا، اور پھر اس کو دھونا، اور پھر اس کی کٹنگ کرنا، اور اس کی ساری ریسیپی کو دیکھنا پڑھنا، اور پھر جب آپ اس کو بنانے لگے، پکانے لگے، تو وہ کتنی دیر لگی؟ بہت تھوڑی سی دیر میں سب کچھ بن گیا۔ تو اسی طرح اگر ہم اچھی طرح غور و فکر کے ساتھ اور پورے شرح صدر کے ساتھ کلیئر مائنڈ اپنے کچھ گول اور ٹارگیٹ سیٹ کر لیتے ہیں رمضان کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ کی فضل سے رمضان بہت بہتر گزرے گا۔ میری دعا ہے کہ آپ سب کا اور میرا یہ رمضان پچھلے تمام رمضانوں سے بہتر ہو، اور اس سے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکے، ہم تقویٰ حاصل کر سکیں، جو کہ رمضان یا روزے کا اصل مقصد ہے، جو اس مہینے میں ہم نے کمانا ہے، اللہ کی رضا پا سکیں، تاکہ پھر جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اس سے راضی ہوں۔ اب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے انسان کے اپنے اندر سمجھ بوجھ کا ہونا ضروری ہے، اس لیے ہمیں وہ سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رشد عطا کرے، سمجھ بوجھ عطا کرے، صحیح ڈائریکشن دے، چیز کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الکہف میں جن چند نوجوانوں کا واقعہ آتا ہے، انہوں نے جب غار کی طرف پناہ لی، ہجرت کر کے جا رہے تھے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، کیونکہ انہیں نہیں پتا تھا کہ آگے اب کیا ہونے والا ہے۔ وہ اپنا گھر بار ملک ہر چیز چھوڑ کر آگے تھے۔ انہوں نے دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے معاملے میں درستگی کا سامان مہیا کر دے، اور ہمیں سمجھ بوجھ عطا کر دے۔
وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، کہ یہ جو معاملہ ہمیں درپیش ہے اس کے بارے میں ہمیں صحیح سمجھ بوجھ دے دے کہ اب کرنا کیا ہے، اس کو درست کر دے ہمارے لیے. تو دو چیزیں انہوں نے مانگی، رحمت اور رشد. تو ہم بھی رمضان کے لیے کیا مانگتے ہیں کہ اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہمیں رشد عطا فرما کہ ہمیں اب کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے. صحابہ کرام جو تھے وہ رمضان کی آمد سے کافی پہلے اس کے لیے تیاری شروع کر دیتے. شعبان کے مہینے میں جو روزے رکھنے کا حکم ملتا ہے، جو قرآن کی تلاوت لوگ پہلے سے زیادہ شروع کر دیتے تھے، اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ جب رمضان آئے تو ہم تیار ہو چکے ہیں، روزہ رکھنے کے بھی عادی ہو چکے ہوں اور قرآن مجید بھی زیادہ پڑھنے کی عادت پڑ چکی ہو جو عام دنوں میں ہمیں نہیں ہوتی. تو شعبان کا مہینہ پورا پریپریشن کا مہینہ ہے. کس کی پریپریشن؟ رمضان کی پریپریشن. لیکن افسوس یہ کہ ہم لوگ شعبان کو بھی اسی طرح گزار دیتے جس طرح سال کے باقی مہینوں کو گزارتے ہیں اور اس کے لیے پوری طرح تیاری نہیں کرتے. پھر آپ دیکھیے کہ رشد اور ہدایت جو ہے اس کا جو اصل سورس اور منبع ہے وہ قرآن مجید ہے. اس بات کو ان جنوں نے بہت جلدی سمجھ لیا تھا جنہوں نے صرف ایک بار قرآن سنا تھا. انہوں نے کیا کہا؟ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ. بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے، جو رشد کی طرف لے جاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں. لہذا ہمیں قرآن سے یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمارا رمضان کیسا ہونا چاہیے، رمضان کے روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں، ہمیں اپنا کیا گول اور ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے، رمضان کے آخر میں ہم نے اپنا جائزہ کیسے لینا ہے، اپنا احتساب کیسے کرنا ہے کہ ساری وہ ایکٹیویٹی جو ہم نے رمضان میں کی اس کے بعد واقعی ہمیں وہ چیز ملی بھی جس کے لیے ہم نے روزے رکھے اور جس کے لیے ہم نے قیام کیا اور تراویح پڑھی اور صدقہ خیرات کی اور دعائیں مانگی، کیا وہ چیز بھی ہمیں ملی یا وہ ملی ہی نہیں اور ہم صرف ایکسرسائز ہی کرتے رہے. اب دیکھیے آپ کوئی بھی کام کیوں کرتے ہیں؟ مثلا کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ کیوں کھاتے ہیں؟ تاکہ بھوک مٹے، بھوک مٹانے کے لیے نا. پانی کیوں پیتے ہیں؟ پیاس مٹانے کی. ایکسرسائز کیوں کرتے ہیں؟ فٹ رہنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. یہاں کیوں آئے ہیں؟ کچھ سیکھنے کے لیے، رمضان کے بارے میں کچھ جاننے کے لیے. ٹھیک ہے. تو جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس سے ہمیں کوئی نتیجہ حاصل ہونا چاہیے. تو بات میں اسٹیون کوے کی کر رہی تھی، وہ کہتا ہے جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک اور بہت بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اینڈ ان مائنڈ، یعنی انجام سامنے رکھ کے سفر شروع کرتے ہیں کہ پہنچنا کہاں ہے، حاصل کیا کرنا ہے. تو ہمیں بھی صرف روزے ہی نہیں رکھتے جانا، صرف قرآن ہی نہیں پڑھتے جانا، ان دونوں سے کچھ حاصل کرنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ تقویٰ. تقویٰ. اور تقویٰ کیوں حاصل کرنا ہے؟ کیونکہ تقویٰ دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا حل ہے. اس کے بغیر ہمارے لیے مشکلات آسان نہیں ہو سکتی. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. تو تقویٰ سے کام آسان ہوتے ہیں. سورۃ الطلاق میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے بعد وہ گمان میں بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اللہ کی مدد آتی. آخرت کا انجام بھی تقویٰ کے ساتھ ہی ہے. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ.
اللہ کی محبت بھی تقوی کے ساتھ ملتی ہے. واللہ یحب المتقین. تقوی والوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کا ساتھ نصیب ہوتا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ جو محسن ہوتے ہیں، جو احسان کے درجے پر کام کرتے ہیں. تقوی کے بے شمار فوائد ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. دنیا میں تو آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی، زندگی آسان ہو جاتی. یہ نہیں کہ گرمی ختم ہو جاتی ہے اور ہمیں ٹھنڈی ہوا آنے لگتی ہے، یا کچھ باہر کا ماحول ویسا ہی ہوتا ہے لیکن اپنے اندر ایک ٹھنڈ پڑ جاتی. تقوی اس کیفیت کا نام ہے کہ جس میں انسان یہ کہہ سکتا ہے جنتی فی صدری، میری جنت میرے سینے میں ہے. لوگ ویسے ہی ہوتے ہیں، حالات ویسے ہی ہوتے ہیں، ہم بدل چکے ہوتے ہیں. ہمارے دیکھنے کا انداز بدل چکا ہوتا ہے، ہمارے سوچنے کا انداز بدل چکا ہوتا ہے، ہمیں چیزیں کچھ اور دکھائی دینے لگتے ہیں. دنیا کی حقیقت سمجھ میں آنے لگتی، آخرت کی حقیقت سمجھ میں آنے لگتی، پرائرٹیز بدل جاتی. کیونکہ کامیاب لوگوں کی ایک اور صفت یہ ہے کہ وہ چیزوں کو صحیح طرح پرائرٹائز کرتے ہیں، اہم چیزوں کو سب سے پہلے کرتے ہیں، اپنے فرائض کو صحیح طور پر ادا کرتے ہیں، پہلے فرائض کی ادائیگی. تو رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے، اور رمضان کے ذریعے تقوی اور تقوی یہی سکھاتا ہے اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت، کہ ہمیں سب سے زیادہ امپورٹنس اپنی زندگی میں اپنے رب کو دینی چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہم پر سب سے زیادہ مہربان ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، جس کے پاس ہمیں واپس جانا ہے آخرت میں، جس کے ہم پر سب سے زیادہ احسانات ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم رمضان کو ایک مقصد کے تحت گزاریں اور نظر اس پر ہو، ہر روز جائزہ لینا ہے کیا میرے اندر تقویٰ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، کیا میں متقی انسان بن رہی ہوں یا نہیں بن رہی، کیا رمضان سے میرے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، کیا میری گفتگو میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں آئی، کیا میرے سوچ کے انداز میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں، کیا میرے دل کی حالت بدلی کہ نہیں بدلی، اس کے اندر کوئی اطمینان اور سکون اور خاص قسم کی خوشی اور راحت محسوس ہونے لگی یا نہیں ہونے لگی، کیا لوگوں کے ساتھ میرے رویے اور معاملات بدلے یا نہیں بدلے. میرے اندر اس رمضان کے ذریعے کیا تبدیلی آ رہی، کیا میں ایک نیا انسان بن رہی ہوں یا نہیں بن رہی. رمضان ہمیں ایک نیا انسان بنانے آتا ہے، ہماری میل کچیل دھونے کے لیے آتا ہے. ہر چیز میلی ہو جاتی ہے نا، کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، جسم میلا ہو جاتا ہے، برتن میلے ہو جاتے ہیں، گھر میلے ہو جاتے ہیں، کھڑکیاں، شیشے، گاڑی، جو چیز ہمارے استعمال میں ہوتی ہے وہ چیز میلی ہو جاتی. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ صفائی کرتے ہیں. ایک ڈیلی صفائی ہوتی ہے، ایک ویکلی ہوتی ہے، پھر منتھلی ہوتی ہے، پھر اینوئل صفائی ہوتی ہے. مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں کا کوئی ایسا اسکیڈول ہے یا نہیں گھر کے اور باقی معاملات کو صحیح کرنے کا، لیکن جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کو میں نے اسی طرح کام کرتے دیکھا کہ انہوں نے پوری پلاننگ کی ہوتی کہ روزمرہ کی بنیاد پہ کیا کیا کرنا ہے، ہر ہفتے کیا کرنا ہے، ہر مہینے کیا کرنا ہے، سال میں کیا کرنا ہے. اب آپ دیکھیں مومن بھی ہر روز کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھتا ہے نا، کیونکہ متقین کی پہلی عملی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، تو ایمان کی حالت ہے نا. دوسری کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز بھی تقویٰ پیدا کرتی. یہ متقی نماز کو قائم کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ویکلی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ کوئی پتہ نہیں. جمعہ، الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ ما بینہما، جمعے سے جمعے تک جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے لیے جمعہ پر کفارہ بن جاتا ہے. یعنی جمعے کے دن کے خاص اعمال، سورۃ کہف کا پڑھنا، مرد خاص طور پر مسجد میں حاضر ہو کر خطبہ سنتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں. عورتوں کے لیے بھی منع نہیں ہے، افسوس کہ ہمارے یہاں جگہ ہی نہیں ہے ایسی.
آپ اس کی جگہ کیا کرتے ہیں, کوئی درس وغیرہ کی مجلس اٹینڈ کر لیتے ہیں, کوئی اور اس طرح کے پروگرام رکھ لیتے ہیں کہ جس سے آپ کی ویکلی صفائی ہوتی رہتی ہے. پھر اسی طرح جمعے کے دن ہم نہاتے ہیں, دھوتے ہیں, نیل کٹنگ کرتے ہیں, باقی اپنے جسم کو صاف ستھرا کرتے ہیں. منتھلی صفائی بھی ہوتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے, منتھلی بھی ہوتی, ہر مہینے کے 3 روزے, ٹھیک ہے نا, ہر مہینے کے 3 روزے ایام 20 کے جو ہیں 13, 14, 15, ان کا فائدہ کیا ہے, کسی کو معلوم ہے کہ اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے, کیا دور کرتے ہیں وہ دل کے کینے کو. صفائی ہوئی نا اندر کی, اس دل کی صفائی ہوئی نا, روز بھی ہو رہی ہے, ویکلی بھی ہو رہی ہے, منتھلی بھی ہو رہی ہے, اور اب اینوئل زبردست صفائی کا موسم آ رہا ہے, اور وہ ہے رمضان. رمضان سے رمضان کفارۃ لما بینہما, کفارہ ہے ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہوا. پھر سے نئی صفائی, جسمانی طور پر بھی کھانا پینا بند, اور پھر جسم کے سارے ڈائجسٹو سسٹم کو بہت کام, یعنی کہ اس کو آرام ملتا ہے اور کچھ ایسے کام کرنے کا موقع ملتا ہے جو چلتی مشین میں نہیں ملتا. جیسے کارخانوں کو بند کرتے ہیں نا سالانہ یا ماہانہ, یا اور پھر اس کی تھورو صفائی کرتے ہیں, کیونکہ اگر آپ کو صفائی کرنی ہے تو آپ کا کام بند کرو. کچن کی جب صفائی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, سارے کام وہاں بند کر کے پھر صفائی کر کے پھر کام شروع کرتے ہیں. تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا فضل ہے کہ وہ ہمیں ہر سال رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا کرتا ہے, کہ جس کے ذریعے ہم اپنے تقوی کی تجدید کرتے ہیں, تقوی کو انکریز کرتے ہیں, تقوی کو مزید بڑھاتے ہیں. یعنی جو کام ہم ہر روز ہر ویک نہیں کر پاتے, پھر وہ دنیا سے تھوڑی بے رغبتی کر کے پوری پلاننگ کے ساتھ رمضان کے اندر شروع کر دیتے ہیں, اور 1 مہینے کے بعد واقعی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اندر باہر سے دھل گئے ہیں. اگر انسان تھوڑا سا اپنی نیت کو صحیح کر کے روزے رکھے اور رمضان پر فوکس کرے. تو ہم نے سب سے پہلے کیا دعا کرنی کہ ربنا, آپ رمضان کو ذہن میں رکھ کے یہ دعا کیجیے, ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا, کہ اللہ ہمیں رحمت عطا کر, کیونکہ اللہ کی رحمت اور فضل کے بغیر کیا ہو سکتا ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور پھر ہمیں صحیح سمجھ عطا کر, کیونکہ رشد کہتے ہیں حقیقت کی وجہ کو پا لینا, کسی چیز کی اصل حقیقت پا لینا, صحیح سمت میں جانا, صحیح ڈائریکشن اختیار کرنا, کہ اللہ ہمیں صحیح ڈائریکشن عطا کر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر آپ کو رشد عطا کر دیتا ہے تو آپ کو بہت بڑی خیر مل جائے گی, آپ کے قدم بابرکت ہو جائیں گے, آپ اللہ کی طرف جو بڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب بھی پائیں گے, آپ کی منزلیں مختصر ہو جائیں گی, آپ کی تھکاوٹیں ختم ہو جائیں گی, آپ کے نتائج بہت بہترین ہو جائیں گے, اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا بہترین ولی و مرشدہ بن جائے گا, کہ جو بہترین رہنمائی آپ کو عطا کرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لمبا سفر طے کیا تھا, کس سے ملاقات کے لیے, خضر سے ملاقات کے لیے علیہ السلام, اور ان سے کیا سیکھنے کے لیے گئے تھے, کیا پانے کے لیے, علم. انہوں نے کیا کہا تھا, هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا, کیا میں آپ کے پیچھے چلوں, کیا آپ کے ساتھ چلوں, اس شرط پر کہ جو کچھ آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ رشد بھلائی مجھے بھی سکھا دیجیے. جو علم آپ کے پاس ہے اس میں سے مما علمتا, یعنی علم تو آ گیا ہے لیکن اس علم میں سے رشد مجھے دیجیے. یعنی آپ کے علم میں علم اور عمل کا جو تجربہ ہے اور جو کچھ آپ کرتے ہیں, اسی لیے آپ دیکھیں کہ خضر علیہ السلام کے سکھانے کا طریقہ کتابی نہیں تھا,
انہوں نے کچھ واقعات کے ذریعے ان کو کچھ چیزیں سکھائی تھی جو بظاہر کچھ اور چیزیں بظاہر کچھ اور نظر آ رہی تھی، ظاہریت میں، سطحیت میں، لیکن اس کے اندر کچھ اور حقیقت چھپی ہوئی تھی. تو بعض اوقات ہم بھی دنیا کی ظاہری چیزوں سے کچھ اور ہی نتیجے نکالتے رہتے ہیں، جبکہ اس معاملے کی حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے. بعض کاموں میں پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے کارنامے کر رہے ہیں، ہم کامیاب انسان ہیں، لیکن حقیقت میں ہم خسارے میں ہوتے ہیں. اور کچھ کام کر کے بعض اوقات ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہم دوسروں سے پیچھے رہ گئے، لیکن اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے ایک بچے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وحی مبارک کے ذریعے ہمیں یہ بات بتائی اور پہنچائی، تو اس لیے ہمارا اس پر ایمان ہے کہ بات بالکل سچی ہے. آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ پچھلی قوموں میں سے ایک عورت تھی اور اس کا بچہ دودھ پی رہا تھا. تو وہاں سے ایک سوار گزرا، تو وہ عورت بولی یا اللہ میرے بچے کو اس جیسا بنا دینا. ہر ماں کی ڈریم ہوتی ہے نا، کہتے میرا بچہ اس جیسا بن جائے، اس جیسا کوئی آئیڈیل ذہن میں ہوتے ہیں، پھر دعائیں یوں مانگنے لگتے ہیں کہ اللہ میرا بچہ فلاں بن جائے. حالانکہ اللہ سے فضل ہی مانگنا چاہیے. تو بچے نے دودھ پیتے پیتے دودھ چھوڑ دیا، ماں کا پستان چھوڑ کے بول اٹھا. دودھ پیتا بچہ بول اٹھا یا اللہ تو مجھے اس جیسا نہ بنانا. حالانکہ وہ بہت خوبصورت نوجوان گھوڑے پہ سوار جا رہا ہے، دیکھ کے انسان کہتے واہ کیا شان ہے اس شخص کی. اسی لیے ماں کے دل میں ہے کہ میرا بچہ ایسا بن جائے. بچہ بول اٹھا نہیں مجھے ایسا نہیں بننا، اللہ مجھے نہ ایسا بنانا. یہ کہہ کے وہ دوبارہ دودھ پینا شروع ہو گیا. اتنے میں ایک غلام عورت لونڈی وہاں سے گزری جس کو لوگ گھسیٹ رہے تھے، اس پہ ہنس رہے تھے، اس کا مذاق اڑا رہے تھے. تو ماں بول اٹھی یا اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا. بچے نے دودھ پینا چھوڑ کے پھر کہا یا اللہ مجھے اس جیسا بنانا. کیوں؟ اس لیے کہ جب لوگ اس عورت کے ساتھ برا کر رہے تھے تو وہ صرف کہہ رہی تھی حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ. پہلا شخص جو تھا وہ مومن نہیں تھا، دنیاوی اعتبار سے بہت کامیاب تھا لیکن اس کے اندر ایمان نہیں تھا. دوسری عورت دنیاوی اعتبار سے بالکل ناکام تھی ہمارے پیمانوں کے مطابق، لیکن وہ اللہ کو یاد کر رہی تھی. حسبی اللہ مجھے اللہ کافی ہے. بظاہر دیکھنے میں اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں، کوئی اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دے رہا. بچہ کہتا ہے مجھے اس جیسا بنانے، اس جیسا ایمان مجھے نصیب ہو. اب آپ دیکھیں کہ ہماری آنکھیں دنیا کو کیسے دیکھتی ہیں. جو بظاہر چمکتی دمکتی خوشنما خوبصورت بڑی بڑی چیزیں نظر آتی ہیں اس سے بڑے امپریس ہو جاتے ہیں اور ہم تمنا کرنے لگتے ہیں. جیسے قارون کو دیکھ کر لوگوں نے کیا تمنا کی تھی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ کان لذو حظ عظیم. کاش ہمارے پاس بھی وہی ہوتا جو قارون کے پاس ہے، تو بڑے نصیبے والا ہے، بڑی قسمت والا ہے. لیکن علم والے جو جن کے اندر کچھ رشد تھی انہوں نے کیا کہا اس موقع پر؟ جی اللہ کا ثواب زیادہ بہتر ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ اچھا ہے. تم یہ مانگتے ہو. آج آپ دیکھیں ہم سب بھی دعائیں مانگتے ہیں تو صرف کس چیز کی دعا مانگتے ہیں؟ صرف دنیا کے مسائل کا حل مانگتے ہیں، صرف بچوں کے لیے دنیاوی کامیابی کی دعائیں مانگتے ہیں، ان کی آخرت، ان کی ہمیشہ کی زندگی، ان کے لیے جنت، ان کے لیے دین کی سمجھ بوجھ، اس کے لیے کتنے لوگ ہیں جو دعائیں مانگتے ہیں. تو بعض اوقات ہمیں بڑی باتیں پتہ بھی ہوتی ہیں، علم بڑا بڑا ہوتا ہے، مگر رشد نام کی شے نہیں ہوتی ہمارے پاس. چیزوں کی حقیقت نہیں پتہ ہوتی، ظاہر کی نظر سے آگے نہیں گزرتے، صرف وقتی اور چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو کامیابی سمجھ کے بھول جاتے ہیں اور اپنی ساری انرجی اسی میں لگا دیتے ہیں اور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے، حتیٰ کہ موت کا وقت آ جاتا ہے اور پاس کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ نہ کرے کہ ہم دنیا سے جاتے ہوئے حسرت سے ہاتھ ملتے جائیں کہ یا اللہ میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لیتا. تو بڑا موقع آ رہا ہے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ کر سکیں.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں رشد عطا کر، کیونکہ رشد کے ذریعے بہت سی ایسی چیزیں حاصل ہو جائیں گی، زندگی کے ایسے گوشے نظر آنے لگیں گے جن پر کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، جن چیزوں کی طرف آپ نے توجہ بھی نہیں کی ہوگی، جو کام کبھی آپ کی پرائرٹی نہیں رہے ہوں گے، جن چیزوں کو آپ پس پش ڈالتے رہے ہوں گے، لیکن جب اللہ سینہ کھول دیتا ہے، جب سینے میں روشنی ہو جاتی، جب سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، تو پھر بعض اوقات لوگوں کی نظر میں چھوٹے کام آپ کو واقعی بڑے امپورٹنٹ لگنے لگتے ہیں اور آپ ان کو کرنے کے لیے ارادہ کر لیتے ہیں، تیاری کر لیتے ہیں اور کر گزرتے ہیں۔ تو بہرحال رمضان جب آتا ہے تو لوگ یہ سوچتے کہ اچھا روزوں کی گنتی پوری ہو جائے، ضرور ہونی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، ایک پہلو یہ ہے اس کا، لیکن دوسرا پہلو کچھ اور بھی ہے، اس سے پار، یعنی گنتی پوری کر کے کچھ اور حاصل کرنا ہے، اور وہ ہے تقویٰ۔ تو ہمیں تقویٰ کے لیے روزے رکھنے ہیں، رمضان میں ساری عبادات کرنی ہے۔ تقویٰ ہے کیا؟ آپ کہیں گے اس وقت سے تقویٰ بول رہی، ہوتا کیا ہے تقویٰ؟ سب لوگوں نے تقویٰ کا لفظ بھی سنا ہے، اس کے میننگ بھی پڑھے ہیں۔ تقویٰ کو مختلف طرح ڈیفائن کیا گیا ہے۔ تقویٰ کا لفظ جو ہے نا عربی زبان میں واو کاف یہاں سے وقع یقی، بچنا، یعنی انسان کے اندر ایسی قوت پیدا ہو جائے روزہ رکھ کے، ایسی اس کی تربیت ہو جائے، ایسی ٹریننگ ہو جائے کہ روزوں کے بعد یا روزوں کے درمیان بھی اس کے اندر ایسی ایمانی قوت جاگ اٹھے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے لگ جائے، گناہوں سے بچنے لگ جائے، گناہوں سے رک جائے، اور نتیجتاً آخرت کے عذاب سے بچ جائے، ناکامی سے بچ جائے۔ تو روزہ ایسی قوت پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، مسلسل ٹریننگ اور تربیت سے۔ کس چیز کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے؟ مثلاً آپ بھوکے پیاسے ہیں، روزے میں کھانا پینا ایک سرٹن ٹائم سے صبح سے شام تک، اب سخت بھی پیاس لگی، پانی رکھا ہوا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ آرام سے پانی پی سکتے ہیں اور باہر جا کے کہہ سکتے ہیں میں روزے سے، لیکن آپ رک جاتے ہیں پانی پینے سے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے پانی پی لیا تو میرا روزہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو رکنا ہے نا، بچنا، جیسے پانی سے بچنا ہے نا، ایسے ہی کس سے بچنا ہے؟ ہر گناہ سے بچنا ہے، جو چیز غلط ہے اس سے بچنا ہے، اس سے ایسے دور بھاگنا ہے جیسے انسان کسی شیر سے بھاگتا ہے کہ یہ مجھے نہیں کرنا۔ نہ صرف یہ کہ بڑے بڑے گناہ یا سامنے نظر آنے والے، بلکہ جھوٹ، چغلی، غیبت، لوگوں کا مذاق اڑانا، لوگوں کے ساتھ برا سلوک، کسی کے ساتھ زیادتی، ظلم، ان سب چیزوں سے بھی بچنا۔ اگر تو روزے کی وجہ سے ہم جھوٹ بولنے سے بچ رہے ہیں تو گویا تقویٰ پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ روزہ ہمیں سکھا رہا ہے بچنا، بچ کے، احتیاط، بی کیئرفل۔ اب پانی سے بچ رہے ہیں، پیاس سے، شدید پیاس کے باوجود، خواہشات کی تکمیل سے بچ رہے ہیں، ٹیمپٹیشن کے باوجود، کیوں بچ رہے ہیں؟ کیوں روک رہے ہیں اپنے آپ کو اس سے؟ تو حلال ہے پانی، کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے کہ نہیں پینا روزے میں۔ تو کیا جھوٹ، چغلی، حرام خوری، رشوت، سود، اس سے اللہ نے نہیں منع کیا ہوا؟ کیا خیال ہے؟ جادو، شرک، ناحق کسی پہ الزام تراشی، تہمتیں، دوسروں کو اذیت دینا، اس سے اللہ نے نہیں روکا؟ اس سے بھی تو روکا ہے نا اللہ نے، اس سے کیوں نہیں بچتے؟ تو یہ کس قسم کا روزہ رکھا ہوا ہے؟ حدیث میں آتا ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پہ عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اسی لیے دوسری حدیث میں فرمایا کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ
کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. ایک روایت میں جوع کا لفظ ہے, کہیں ظما کا لفظ ہے, تو اور بعضوں کا پیاس لفظ بول کے بھوک پیاس دونوں ہی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. یعنی کچھ لوگ سوائے بھوک پیاس کے روزے سے کچھ نہیں اچیو کرتے, انہیں یعنی تقویٰ نہیں ملتا. جس کے لیے روزہ رکھوایا گیا تھا وہ نہیں ملا ان کو, وہ بس بھوکے پیاسے رہے, کیونکہ انہوں نے مقصد تو حاصل ہی نہیں کیا تھا. وہ ظاہری ایکسرسائز کے پیچھے تو گئے ہی نہیں تھے, جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ سفر شروع کیا تھا وہ تو ملا ہی نہیں. تو پھر ایسی تکلیف اور ایسی مشقت کا کیا فائدہ ہوا, کتنا ہوا؟ ہاں بس ایک نشان لگ گیا کہ ہاں روزہ پورا ہو گیا, کہنے کو روزہ رکھ دیا لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا, مقصد نہیں پورا ہوا. اب آپ دیکھیے کہ جب تقویٰ کی جگہ نا آپ بچنا بچنا بچنا, بچ کے بچ کے بچ کے, یہ بس اپنے آپ کو نا یاد کراتے رہنا ہے روزے میں, رمضان میں یہ کام کر لوں, نہیں یہ نہیں کرنا, اس سے بچنا ہے. فضول باتیں, لغو باتیں, گھنٹوں فون پر, واٹس ایپ پہ, میسجنگ پہ, فیس بک پہ, ٹی وی کے آگے, ادھر ادھر لغویات, بے مقصد بیکار چیزیں. جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کی جو ہیبٹس ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہوتی ہے کہ وہ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا اس کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہماری زندگی میں موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے تو غیر ضروری چیزوں پر ہم اپنا پرائم ٹائم نہیں لگائیں. اب مثلاً صبح کا وقت ہے, آپ نے روزہ رکھ لیا ہے, تو قرآن مجید میں آتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا. روزے میں سب سے بہترین کام جو کرنے کا ہے وہ قرآن کا پڑھنا. اب اگر ہم قرآن اٹھانے کی بجائے فون اٹھا لیتے ہیں سب سے پہلی چیز, پھر کیا ہوگا؟ جب فون کھلے گا تو پھر کیا کچھ کھل جائے گا. چند سال پہلے یہ مسئلہ کوئی نہیں تھا. فون ہم اس وقت صرف اٹھاتے تھے جب بیل بجتی تھی, جب کوئی فون کرتا تھا تو ہم اٹھاتے تھے. لیکن اب کیا ہوتا ہے, اب کوئی فون کرے یا نہ کرے ہم خود اٹھا کے لوگوں کو شروع ہو جاتے ہیں. اور جب ایک دفعہ وہ کھل جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گھنٹہ تو کہیں گیا ہی نہیں نا. کسی نے کوئی لنک بھیج دیا اس کو دیکھنے بیٹھ گئے, کسی نے کوئی یوٹیوب کی چیز بھیج دی اس کو دیکھنے, وہاں سے کچھ اور مل گیا ادھر دیکھنے بیٹھ گئے, کہیں کچھ کسی نے کسی چیز کی دعوت دے دی, کہاں سے کہاں سے کہاں سے کہاں, ایک گھنٹہ اس کے اندر گھوم گھما کے دیکھا, اوہ اب تو وہاں جانے کا کام کا وقت ہو گیا, ادھر چلو ادھر چلو ادھر چلو, یہ وقت قرآن پڑھنے کا. جس کا رمضان اس طرح گزر رہا ہے اس نے تو کچھ نہیں کمایا. پھر تو پہلی چیز فون, مجھے امید ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ اسے ایروپلین موڈ پہ یا اس کو بند کر کے سوتے ہوں گے, ٹوٹل بند نہیں, اس کو آف کر کے. اور صبح اپنے اوپر لازم کر لیجئے سوائے شدید ایمرجنسی کے اس بلا کو ہاتھ ہی نہیں لگانا. یہ کسی مصیبت سے کام نہیں ہے, بہت فائدے ہیں اس کے, اس سے خیر بھی حاصل ہوتی ہے, لیکن قرآن سے امپورٹنٹ نہیں ہے یہ, قرآن سے زیادہ قیمتی نہیں ہے یہ, ورنہ آپ کی رشد غائب ہے. اگر واقعی آپ کو رشد مل گئی نا تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ میں نے صبح نماز کے بعد پہلا کام یہ کرنا ہے کہ قرآن اٹھانا ہے, قرآن پڑھنا ہے. جو بھی اللہ نے مجھے توفیق دی ناظرہ کھول کے دیکھ کے پڑھنے کی, کیونکہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے, اسے چاہیے کہ مصحف سے دیکھ کے پڑھے, قرآن کھول کے پڑھے, چاہے آپ حافظ قرآن کیوں نہیں, دیکھ کے اس کو پڑھیں اور روزانہ کا. کیونکہ ہم کہتے ہیں میں پڑھ رہی ہوں مجھے وہ سورۃ ملک آتی ہے, میں ذرا لیٹ جاؤں اور آرام بھی کر لوں, سورۃ ملک بھی پڑھ لوں. کیا ہوتا ہے, کتنی پڑھتے ہیں؟ پھر جب لیٹ کے پڑھتے ہیں تو کتنا پڑھتے ہیں؟ ہوتی ہے پوری, آدھے میں ہی نیند آ جاتی. تو ہمیں پہلی چیز, سب سے پہلا کام دن کا, چاہے تھوڑا وقت ہو, کیونکہ بعض لوگ کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا, وہ ادھر قرآن اٹھانے لگتے ہیں, ادھر بچہ رو پڑتا ہے, ادھر کچھ اور, کسی کو کچھ چاہیے کسی کو کچھ چاہیے. تو اگر وہ مسئلہ بھی ہے تو بھی آپ نے اس کو سامنے ہی رکھنا ہے کہ بس میں یہ جلدی سے ختم کر کے پکڑنا میں نے قرآن ہی ہے, پڑھنا ہے اس کو. پھر اسی طرح صبح شام کے اذکار ہیں جو حفاظت کی دعائیں ہیں,
ان کو سورج نکلنے سے پہلے پڑھنا ہوتا ہے. تو بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بعد میں کتاب اٹھا کے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ ٹائم نہیں اس کے پڑھنے کا. سورج نکلنے سے پہلے حفاظت ہے, بعد میں صرف دعائیں ہیں. جیسے صدقۃ الفطر, عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ہے, بعد میں عام صدقہ. تو ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے نا. ویلے دی نماز پہ کویلے دیا ٹکرا, تو وہ وقت گزر گیا تو پھر وہ فائدہ اور مقصد نہیں پورا ہوتا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے, مختلف چیزوں سے بچنا. اچھا, اور کیا چیزیں ہیں آپ کی زندگی میں آپ سب جانتے ہیں کہ جن میں آپ پڑ جائیں تو اس کے بعد کسی اور چیز کے لیے وقت بچتا ہی نہیں؟ دیکھیں, رمضان کے کچھ چور ہوتے ہیں, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا روزہ بھی خراب کرتے ہیں, ہمارے وقت کو بھی چرا لیتے ہیں, ہماری نیکیوں کو بھی چرا لیتے ہیں, جو نیکی ہم نے کی اس کو بھی ضائع کرا دیتے ہیں یا کرنے نہیں دیتے. تو ایسے چوروں سے بھی کانشیس رہنا, ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہم نے محتاط رہنا ہے, کیونکہ یا وہ ہمارا وقت چرا لیں گی, یا وہ ہمارا اجر چرا لیں گی, یا پھر ہمیں تقویٰ حاصل نہیں کرنے دیں گی. سب سے پہلے نمبر پر تو یہ گیجٹس ہیں, چاہے موبائل ہے, چاہے ٹی وی ہے, چاہے اور چیزیں ہیں, یہ ہمارا وقت کھا جاتی. اب آپ کہیں گے اس میں بہت سے فائدے ہیں, لیکن آپ دیکھیے کہ کچھ چیزوں میں ضرور فائدے ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات ان کے نقصان ان کے فائدوں سے زیادہ ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح دوسری چیز, لغو, فضول, بیکار باتوں سے بچنا. کیونکہ بعض اوقات ہم روزہ کاٹنے کے لیے, وقت کاٹنے کے لیے, اپنا روزہ آسان کرنے کے لیے گپ شپ شروع کر دیتے ہیں. تو ہم نے فالتو باتیں نہیں کرنی, زیادہ باتیں نہیں کرنی, چاہے سامنے, چاہے فون پہ, چاہے واٹس ایپ پہ, یا کسی بھی طریقے سے, یا لکھ کے, یا ٹائپ کر کے, یا میسجنگ, یا ٹیکسٹنگ. ہم نے محتاط رہنا, بس ضروری بات, ایکسٹرا باتیں نہیں کرنی, کیونکہ اس سے ہمارا وقت چلا جائے گا اور کرنے کا کام رہ جائے گا. پھر ہے بازار. بازار جا کے صرف اسی وقت بازار جانا ہے جب واقعی بہت شدید ضرورت. کچھ چیزیں تو ہم رمضان سے پہلے ہی لے کے رکھ سکتے ہیں, کچھ ایسے روزمرہ لانی پڑتی ہیں. آپ کے ہسبینڈ جاب پر ہوتے ہیں, کام پر ہوتے ہیں, بعض اوقات آپ ہی کو جانا پڑتا ہے. لسٹ بنا کے رکھیں, ٹائم مقرر کریں, اور وہ جس میں رش کم ہو, اور فوراً جائیں اور آئیں. جانے اور آنے والی بات, ادھر ادھر سے وزے بسر کچھ نہیں دیکھنا ہو, ضروری چیزیں بس لینی. اور ویسے بھی آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے اچھی جگہ اس علاقے کی مسجدیں ہیں, اور سب سے بری جگہ اس کے بازار ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ عورتوں کے بازار جانے سے پھر ان کے اپنے بہت سے فرائض جو ہیں ان میں بھی کمی آ جاتی. پھر بعض اوقات ہم مال ضائع کرتے ہیں وہاں جا کے, اسراف, فضول خرچی, اس سے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے. بغیر ضرورت کی چیزیں خریدنا, یعنی کرنا کیا ہے, جانا ہے, کام کر کے فوراً واپس آنا ہے. تیسری چیز, راتوں کو بلا ضرورت جاگنا. تراویح کے بعد چاہے آپ 2 گھنٹے کے لیے سوئیں, 3 گھنٹے کے لیے سوئیں, کیونکہ اس وقت سال کی سب سے چھوٹی راتیں آ گئی ہیں نا, تو تھوڑا بھی وقت ہو تو آپ اس میں سوئیں, تاکہ رات کی جو نیند ہے نا وہ رات ہی کی نیند ہے, اور تھوڑی سی نیند بھی جو ہے اس سے آپ فریش ہو جائیں گے صبح کی عبادت کے لیے. ورنہ کیا ہوگا, دن کا ایک بڑا حصہ, بابرکت حصہ سوتے میں گزر جائے گا. حضرت عائشہ فرماتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع رات میں سوتے, آخر رات میں بیدار ہو کے تہجد پڑھتے. چونکہ ہمارے عام طور پہ تراویح پڑھی جاتی, تو پھر اس میں یہ ہے کہ وہ اول رات میں ہوتی ہے, تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے, اول رات میں پڑھ کے پھر اس کے بعد صبح سحری کے لیے اٹھنا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے, اور عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے. پھر اسی طرح سورج نکل رہا ہو جب, اس وقت سونے سے پرہیز کریں. آپ نے فرمایا جب بھی سورج چڑھتا ہے
اللہ تعالیٰ کی ہر ایک مخلوق اس کے لیے تسبیح کرتی ہے. جس جس پہ کرنیں پڑتی ہیں سب تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. لیکن شیطان اور اولاد آدم میں سے آتا قسم کے لوگ نہیں کرتے. میں نے سوال کیا کہ آتا لوگ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا بدترین انسان، یا فرمایا اللہ کی مخلوق میں سے بدترین کو آتا کہتے ہیں. یعنی وہ اس وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کی تسبیح نہیں کرتے. وہ وقت بڑا قیمتی ہے. اس وقت کیا کریں؟ یعنی اسکیڈول کچھ اس طرح بنا لیں اگر کوئی بہت شدید مجبوری نہ ہو کہ جس میں آپ کو پھر کام پہ جانا ہے یا نکلنا ہے گھر سے، تو تھوڑی سی نیند آپ کو چاہیے، تو سورج نکلنے سے پہلے آپ تھوڑا سا آرام کر لیں، یا پھر سورج نکلنے کے بعد اپنے اشراق پڑھ کے پھر تھوڑا آرام کر لیں، یا دوپہر کو کر لیں. کیونکہ راتیں بہرحال بہت چھوٹی ہیں، اگر آپ کی نیند نہیں پوری ہوگی تو بیمار ہو جائیں گے. تو اس کو اس طرح اسکیڈول کریں کہ آپ کو جو اصل میں ذکر اور عبادت کا وقت ہے وہ اچھا سا آپ کو مل جائے. اسی طرح خواتین کے لیے کچن میں ضرورت کا کھانا پکانا تو اجر و ثواب کا باعث ہے، اور جو کسی کو کھانا کھلاتا ہے اس کا تو آپ کو اجر پتہ ہی ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں یتیم، مسکین، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. لیکن بہت زیادہ ڈشز بنانے میں اپنا سارا وقت لگا دینا اور ساری آفٹرنون اسی میں لگا دینا، اس سے بچے. ٹھیک ہے، نیوٹریشس ضرورت کا کھانا ہو جس سے آپ کے اندر کمزوری پیدا نہ ہو، آپ صحیح طرح روزہ رکھ سکیں، صحیح تراویح آگے پڑھ سکیں، وہ اعتدال کے ساتھ کھانے میں حرج نہیں. لیکن کوئی بھی ایسا کھانا کہ جس کے بعد آپ اتنے تھک جائیں کہ تراویح نہ پڑھ سکیں، اور پھر آپ کی طبیعت خراب ہو یا آپ کو نیند بہت زیادہ آئے، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ایسے میں آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے. اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجور تناول فرماتے، یہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے. ٹھیک ہے، تو پانی اور کھجور سے روزے کی افطاری. اس کے بعد ٹھیک ہے اگر آپ بہت ویک فیل کر رہے ہیں، تھوڑی سی کوئی چیز لے لیجیے اور پھر نماز پڑھ لیجیے. اسی طرح سحری میں بھی اتنا کہ جس سے آپ اپنے دن کا کام چلا سکیں اور آپ صحیح طور پر عبادت کر سکیں، اس کو ضرور کھائیں. لیکن اسراف اور کثرت اور صرف چٹپٹے کھانوں کے پیچھے ہونا یہ درست نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو قسم قسم کے کھانے کھائیں گے، طرح طرح کے مشروب پیئیں گے، رنگا رنگ کپڑے پہنیں گے، فضول باتیں زیادہ کریں گے. یہی لوگ میری امت کے بدترین لوگ ہیں. یعنی انہیں اپنے مقصد سے، اپنے کاموں سے، عبادت سے کوئی غرض نہیں، بس ان کی ساری زندگی صرف انہی چیزوں کے گرد گھوم رہی. پھر اسی طرح زبان کی بد احتیاطی، اس سے بھی بچنا ہے. کم بولنا ہے، کم گفتگو ایمان کی علامت ہے، اور ایمان کی درستگی زبان کی درستگی پر منحصر ہے. انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے. تو تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. اور اگر زبان درست نہیں تو دل میں تقویٰ آ ہی نہیں سکتا. تو زبان کو خیر کے علاوہ ہر چیز سے بند رکھنا ہے. جو بات کرنی ہے اچھی کرنی ہے، نہیں تو چپ رہنا ہے. ایک شخص آیا اور اس نے آپ سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی بات اسلام کے حوالے سے بتائیے کہ اس کے بعد مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ ہو. آپ نے فرمایا زبان سے اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر ثابت قدم رہو. میں نے عرض کیا میں کس چیز سے بچوں؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے بچو، یعنی اس کی خرابی سے بچو. پھر لایانی گفتگو نہیں کرنی، بیکار نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی لغو نہ ہو، یہ علیین میں اندراج کا باعث ہے، یعنی ایسے لوگ علیین میں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا نجات پا گیا. تو فضول باتوں سے پرہیز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب
اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں. سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے، بلا سوچے سمجھے، بغیر احتیاط کے بولنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت باتونی اور زبان دراز کا تو ہمیں علم ہے، یہ تکبر کرنے والے کون ہیں؟ یعنی متفحقون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ جو تکبر کرتے ہیں، یعنی اپنی بڑائیاں اور اپنی تعریفیں خود کرتے رہتے ہیں یا دوسروں کو ذلیل کرتے رہتے ہیں. یعنی تکبر کی کئی صورتیں ہوتی ہیں نا. تکبر کا معنی بھی یہی ہے کہ انسان دوسرے کو حقیر سمجھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان روزے کی حالت میں گھر سے نکلتے وقت ایسا لباس نہ پہنے کہ جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا ہے. نماز پڑھتے وقت بھی اپنا لباس صحیح رکھیں. اب دیکھیں کہ ہماری خواتین نے اپنے اوپر اویلیبلٹی کا مسئلہ ہے یا صرف پریشر ہے لوگوں کا، لوگوں کو دیکھا دیکھی بعض اوقات تنگ پجامے پہننا شروع کر دی. اور آپ دیکھیے کہ اس میں پھر جب نماز ہم پڑھتے ہیں اور نماز میں ہمارا جسم ڈھکا ہوا نہیں ہوتا تو نماز ہی نہیں ہوتی، کیونکہ بہت ٹائٹ لباس جو ہے جو جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہے، یعنی پجامہ وغیرہ، اوپر تو اگر ٹائٹ بھی ہے تو آپ چادر بکل وغیرہ لے لیتے ہیں تو یعنی بدل جاتی حالت، لیکن ٹانگیں اور پھر اگر بہت لمبے چوک ہیں تو پورے ہپس، یا پھر سی تھرو کیونکہ گرمیوں میں لان کے کپڑے پہنتے ہیں تو اس میں جسم نظر آ رہا ہے، یا پھر نماز پڑھتے ہوئے دوپٹہ ایسا لیں گے کہ بال بھی دکھ رہے ہیں. تو ایسی چیزوں سے نماز نہیں ہوتی. ہر کام کے کرنے کا ایک طریقہ ہے نا، کچھ کنڈیشنز ہیں. یہ کنڈیشن میں نے اور آپ نے نہیں لگائی، یہ کس نے بتائی ہے کہ نماز کی ویلیڈیٹی کے لیے کیا ضروری ہے؟ جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، عورت کے لیے لباس کا ساتر ہونا. تو یہ چیز بھی تقویٰ کے منافی ہے، یہ بھی تقویٰ کے خلاف ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے لباس میں کریں کہ جس کو پہن کے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرے کہ آپ نے اس کی نافرمانی کا کام کیا ہوا ہے. تو اس سے بھی آپ نے بچنا ہے. پھر اسی طرح رمضان میں ایک اور چیز جس سے بچنا ہے وہ ہے بخل، کنجوسی. صدقہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، اور سب سے بہترین صدقہ رمضان کا صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی بڑے سخی تھے، لیکن رمضان میں جب جبریل سے آپ کی ملاقات ہوتی تو آپ بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے، یا دوسری روایت میں تیز آندھی سے بھی زیادہ آپ کی سخاوت بڑھ جاتی. ہر ایک تک آپ کی سخاوت ہوتی، یعنی ہر ایک کو دے رہے ہوتے تھے، سب کو. اس میں پھر آپ روزہ افطار کرنے کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح غریبوں میں راشن کی تقسیم کر سکتے ہیں، لوگوں کو پانی پلانے کا انتظام کر سکتے ہیں، جیسے مسافروں وغیرہ کو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں روزہ کھل جاتا ہے، پانی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا. مختلف جگہوں پر کولر لگوا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں جو آپ روزہ داروں کی سہولت کے لیے مسجدوں میں جا کے پتہ کریں کہ وہاں پانی کا نمازیوں کے لیے صحیح انتظام ہے یا نہیں. ایسے کوئی بھی کام آپ خاص طور پر رمضان میں خیر اور بھلائی کے اپنے اپنے طریقے پہ سوچ لیجیے، جو بھی آپ کے آس پاس ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح رمضان کے مہینے میں ایسی مجلسوں سے پرہیز کریں جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو. یعنی ویسے تو کوئی کافی پارٹی شادی وغیرہ تو رمضان میں دن میں نہیں ہوتی، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی مجلس کچھ بھی ہو، کہیں ضرورتاً جانا پڑتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، اس کو مختصر کریں، فوراً لوٹیں. عام دنوں میں بھی انسان ایسی مجلس سے پرہیز کرے کہ جہاں اللہ کا کوئی ذکر نہ ہو، کیونکہ قیامت کے دن ہر وہ مجلس انسان کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گی کہ جس میں انسان اللہ کو یاد نہ کرے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. عام دنوں میں بھی ذکر کرنا ہے، لیکن تقویٰ کے حصول کے لیے رمضان میں خاص طور پر بہت کثرت سے ذکر کرنا ہے. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پھر اسی طرح ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے رہیں.
قرآن مجید میں منافقین کی صفت آتی ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. اسی طرح اور جو چیز رمضان کے روزے کو خراب کرتی ہے وہ ہے حقوق العباد میں کوتاہی، جس میں سب سے پہلے والدین کی نافرمانی یا والدین کو ستانا یا والدین کا خیال نہ رکھنا یا ان کی ضروریات پوری نہ کرنا. انسان پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ والدین کا. تو رمضان میں خصوصاً اپنی توجہ کرنی ہے کہ میرے ماں باپ کس حال میں ہیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، ان کو کوئی کام تو نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہم سے اور کچھ نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں اچھا ہمارے حصے بھی جا کے تم ذرا صدقہ خیرات کراؤ، یہ چیز تقسیم کراؤ، یہ فلاں کو دے دو. یا وہ فوت بھی ہو چکے ہوتے ہیں تو بعض اوقات آپ کو وصیت کر جاتے ہیں کہ ہر رمضان میرے لیے یہ کام کر دینا. کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس کے ذریعے آپ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کر سکتے ہیں. تو آپ نے رمضان میں خاص طور پر دیکھنا ہے کہ حقوق العباد میں والدین کے لیے آپ نے کیا کیا. اس سے بھی آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا. پھر اسی طرح سارے جتنے بھی بیکار کام ہیں ان کو ہم نے چھوڑ دینا ہے اور مسلسل اپنا احتساب کرتے رہنا ہے کہ رمضان میں ہم اللہ تعالیٰ کا قرب کتنا پا رہے ہیں. اس کے لیے سب سے زیادہ یہ ہے کہ اپنی نیت کا جائزہ لینا ہے کہ کوئی بھی کام آپ اگر کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں. کیونکہ تقویٰ کے لیے سب سے پہلی شرط جو ہے اخلاص ہے کہ ہر کام اللہ کے لیے ہو، ہر کام اللہ کے لیے ہو. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، ان قریب تقویٰ والا اس جہنم سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے، یعنی تزکیے کے لیے، تقویٰ حاصل کرنے کے لیے. کسی کام میں شہرت مقصود نہ ہو، بندوں سے جواباً توقعات نہ رکھیں کہ ہم نے ان کو اتنا دیا یہ بھی ہمیں بہت کچھ دیں. نہیں، آپ اپنا فرض ادا کریں، باقی توقع اجر اور ثواب کی اللہ تعالیٰ سے رکھیں. پھر اسی طرح ہر جگہ اللہ کی موجودگی کا احساس کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. نماز پڑھیں تو یہ یاد رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ اخلاص پیدا ہوگا. پھر اسی طرح اللہ کی عبادت تقویٰ پیدا کرنے کا ذریعہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے باقی سارے کام، اس کی دی ہوئی ہدایت کو اپنانا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. تیسری چیز تقویٰ کے حصول کے لیے گناہوں سے بچنا، اور گناہوں کے ساتھ ساتھ شبہات سے بھی بچنا، شک والی چیزوں سے بھی بچنا. کیونکہ ابن عمر کا قول ہے کہ بندہ تقویٰ کی حقیقت کو پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ اس بات کو بالکل نہ چھوڑ دے جو دل میں کھٹکتی ہو. یعنی جس چیز کو آپ مناسب نہیں سمجھتے، ٹھیک نہیں سمجھتے، اسے چھوڑ دیا جائے اور اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھا جائے. تو چونکہ تقویٰ کا مقام دل ہے تو دل کو صاف رکھنا ہے برے خیالات سے، حسد سے، بغض سے، نفرت سے، بدگمانی سے. اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے، دلوں کو گندگی سے بچانا ہے، دلوں کو مردہ ہونے سے بچانا ہے. پھر زبان کی حفاظت کی بات تو پہلے بھی ہو چکی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ خوشی سے روزہ رکھنا ہے. خوشی سے جو عبادت کی جاتی ہے اس کے نتیجے میں سکون حاصل ہوتا ہے، تقویٰ حاصل ہوتا ہے. پھر دعاؤں کی کثرت کرنی، ذکر، تلاوت، دعا. اللہ تعالیٰ سے ضروری جتنی بھی آپ کی زندگی میں خواہشات ہیں وہ لکھ لیں اور ہر روز ایک دفعہ وہ ساری دعائیں پڑھ لیں. کیونکہ روزہ دار کی ایک نہ ایک دعا روز قبول ہوتی، کیا پتا آپ کی کون سی دعا اس دن قبول ہو جائے. پھر رات کو تراویح یا تہجد کا اہتمام لازمی کرنا. آخری عشرہ جو ہے اس کے لیے بھی تیاری کرنی کہ اس سے پہلے باقی اور بھی کام یعنی کہ سمیٹ کے آخری عشرے میں عبادت پر فوکس کرنا ہے تاکہ جو کوئی کمی کوتاہی رہ جائے وہ اس میں پوری ہو جائے.
باقی جہاں تک روزے کے احکامات کا تعلق ہے اور مزید کاموں کا، تو انشاءاللہ شہر رمضان کتاب جب آپ کے پاس ہو، اس میں ہر ٹاپک پہ حدیثیں اور قرآن کی آیات بھی ہیں اور اس کے ساتھ کرنے کے کام ٹپس بتائی گئی. کچھ لوگوں کے ہاتھ میں بھی مجھے نظر آ رہی ہے. آپ کے پاس کس کس کے پاس ہے؟ اچھا ماشاءاللہ کافی لوگوں کے پاس ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے کچھ چیزیں تو اس کتاب میں سے ذکر کی ہیں، لیکن ساری چیزیں نہیں کی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ خود پڑھ کے اپنے کرنے کے کام کرتے رہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں واقعی رمضان ختم ہونے پر تقویٰ عطا کر دے اور ہم پہلے سے بہترین انسان بن جائیں، اچھے انسان بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازیں، روزہ اور صدقہ خیرات اور دعائیں قبول کر لیں. آپ سب کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرا. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.